اہل حدیث کا ایک بنیادی عقیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. یہ عقیدہ ہمارا ہے الحمدللہ. اور یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں گا. دیکھیے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیب کی خبریں، غیب کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اور اسی طرح آج کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، تو پھر یہ نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کو برا بھلا کہنے والے، نبی کی شان میں اتنا بھی یہ نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. آئیے حقیقت کیا ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ غیب کا علم کس کو کہتے ہیں. غیب کا علم ایسا علم جو ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی کل کیا ہوگا، میں اور آپ کل کیا کھائیں گے، کل کی بات چھوڑیے، ابھی آج رات جمعہ کی رات میں ہم کیا کھائیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. لڑکا ہے کہ لڑکی کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی جو آئی ہوئی ہے، ایک وقت میعاد پہنچنے کے بعد اور بہت سارے مشینی آلات وغیرہ کے استعمال سے، سہارے سے آج ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے سہارے کے بغیر ڈاکٹر بھی بتا نہیں سکتے. اور بغیر سہارے کے ابھی پیٹ میں جان بھی نہیں ڈالی گئی، اس سے پہلے جاننے والی ذات کون سی ذات؟ کس کی ذات؟ اللہ رب العالمین کی ذات. کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا کھا رہا ہے، اور آسمان سے بارش کب نازل ہوگی کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے عقیدے ہیں میرے بھائیوں، اور ان عقیدوں کو میں بیان کرتا جاؤں، یقین مانیے سب سے پہلے ہمارے ہی سر شرم کمارے نیچے ہو جائیں گے، کیونکہ ان عقائد کو پروموٹ کرنے والے ہم ہی تو ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو ایسے ایسے عقیدے، تو غیب کا علم جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. یہاں پر دیکھیے غیب کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے بھائیوں. یہاں تک کہ کوئی ولی نہیں جانتے، کوئی اللہ والا نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتے، کوئی پیغمبر اور رسول نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والے. اب ہمارے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. جو کہتے ہیں کہ غیب کا علم تھا وہ گمراہی پر ہیں، گمراہی پر. اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں بھی دیکھیے غیب کے علم کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ کے لیے وہ صفت خاص ہے. اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کریں گے، داخل کریں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ اللہ کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کھڑا کر رہے ہیں اس معاملے میں. اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے. یہی تو خالص دعوت ہے، خالص توحید کی دعوت ہے میرے بھائیو. جب اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں، نبی کو شریک کرتے ہیں، رسول کو شریک کرتے ہیں، پیغمبر کو شریک کرتے ہیں، ولی کو شریک کرتے ہیں، یہاں قبروں میں مدفون مریدوں کو، پیروں کو شریک کرتے ہیں، تو پھر یہی شرک ہے میرے بھائیو، یہی گمراہی ہے، اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. تو ایسے میں اللہ رب العالمین ہی ہے جو اللہ کے جو غیب کا علم جاننے والی ہے. قرآن مجید میں بھی یہی بات سینکڑوں مقامات پر خود اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دیا. پھر یہیں تک نہیں، احادیث صحیحہ کا آپ تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں کتنے واقعات احادیث میں پیش کیے گئے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے. ایک واقعہ مشہور ہے، بعض لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہمیں حفاظ کی ضرورت ہے، حافظوں کی ضرورت ہے، قرآن کے ماہرین کی ضرورت ہے. آپ اپنے جانب سے ہمیں وہ ماہرین دیجئے تاکہ وہ آ کر ہمارے بچوں کو قرآن سکھا سکے، قرآن پڑھا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اچھے دعوے کو، اچھی بات کو سن کر 70 صحابہ کو ان کے حوالے کیا. کتنے؟ 70 صحابہ. اور یقین مانیے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، یہ 70 کے 70 صحابہ حافظ قرآن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حوالے کیا، اور یہ لوگ ان 70 صحابہ کو لے گئے. جب بیچ مقام میں پہنچے تو ان 70 صحابہ کو لٹا کر انہوں نے ذبح کر دیا، لٹا کر ان کے گلے کاٹے گئے، ان کے سینوں میں خنجر گھونپے گئے، ان کے پیٹھ کے پیچھے تیر کے وار لگائے گئے، یعنی ان کو شہید کر دیا گیا. یہاں تک کہ ان کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں کو بھی ہم کر لے گئے. پھر معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان بدمعاشوں نے ایسی حرکت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا، شہیدوں کا انتقام لینے کے لیے پھر صحابہ کی جماعت بنا کر گئے، ان کو گرفتار کر کے لائے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو معاملہ ان صحابہ کے ساتھ کیا. یہ ایک دردناک واقعہ ہے میرے بھائیوں. اگر میں تفصیل سے بتاتا جاؤں آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے، لیکن مجھے یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ہونے والا ہے جانتے تو پھر 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج کر ان کو شہید کروایا؟ نعوذ باللہ، کتنا غلط عقیدہ ہے.
تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. ہاں احادیث میں چند ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرائی گئی، لیکن اس میں وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے وہاں وہ خبر پہنچائی. جیسے ایک دسترخوان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دعوت قبول کر رہے تھے، معلوم ہوا اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی. جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد یہ کھانا مت کھاؤ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فوراً ہاتھ کو روک لیے. تو یہ واقعہ ہے. یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ وحی کے ذریعے. بغیر وحی کے، بغیر وسیلے کے، بغیر ذرائع کے غیب کا علم جاننے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور آج امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں، کل کو کیا ہونے والا جانتے ہیں. نعوذ باللہ. نہیں میرے بھائی، نہیں. اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قرآن سے اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے امت کے سامنے جو امانت پہنچایا وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے. اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتے. ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ باتیں ضرور پہنچایا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہو اور وہ غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں کرتے. لیکن ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو اتار کر پھینک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنی جوتی اتار کر پھینک دیے. پھر پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے، آپ کے مقتدی، آپ کے مصلی، ساروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دیے. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، شرط یہ کہ جوتے پاک و صاف ہوں، اچھے ہوں، صاف و ستھرے ہوں. تو اس سے ثبوت ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ویڈیوز میں دیکھے جا رہے ہیں جوتے پہن کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیکھو نماز کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، گستاخی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. اگر یہی بات ہے تو صحابہ نے یہاں گستاخی کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف نفرت، عصبیت. میں سمجھتا ہوں آج سوشل میڈیا پر دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف زہر پھیلانے کا کام کم کر رہے ہیں. مسلمانوں میں ہی مسلمان کے خلاف زہر پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں. نفرت، عصبیت، دشمنی، بغض، عناد، حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آج پنپ رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے آنکھوں سے یہ پردہ اٹھائیں اور صاف ستھرا دین دیکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ صاف و شفاف، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے کوئی دین کسی کے پاس ہے تو وہ جماعت اہل حدیث کے پاس ہے.